اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف، پارہ نمبر 26، آیت نمبر 30 سے آج کا سبق ہے، اور رکوع نمبر 17 ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ یوم نقول، جس دن ہم کہیں گے، لجہنم، جہنم سے، هل امتلأت، کیا تو بھر چکی ہے، وتقول هل من مزید، اور وہ بولے گی کچھ اور بھی ہے، وأزلفت الجنۃ، اور جنت قریب لائی جائے گی، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، غیر بعید، اور وہ دور نہیں رہے گی۔ ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ ہوا تھا، لکل اواب، ہر ایک رجوع کرنے والے کے لیے، حفیظ، اور یاد رکھنے والے کے لیے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرا رحمان سے بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور لایا ایک رجوع ہونے والا دل لے کر، ندخلوہا، چلے جاؤ اس میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا، لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے ہیں وہاں پر وہ سب جو وہ چاہیں، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس کچھ زیادہ بھی ہے، مزید بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ قاف میں قیامت کے حالات اور واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ منکرین قیامت کو قیامت کی تمام تفاصیل ابتدا سے انتہا تک سمجھائیں۔ قیامت جب آئے گی حالات کیا ہوں گے، قیامت کے دن کے حالات کیا ہوں گے، جب فیصلے سنائے جائیں گے، میدان حشر میں ان فیصلوں کے سننے کے لیے فرشتے کیسے آگے چلا چلا کر ساتھ لائیں گے، جب اپنے اعمال سے مکرنا چاہیں گے تو فرشتے گواہوں کی صورت میں حاضر رہیں گے، اور اس کے بعد انہی فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ہر اس شخص کو جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، خود بھی نیکی نہیں کرتا تھا، دوسروں کو بھی نیکی سے روکتا تھا، خود بھی دین کے معاملات پہ عمل نہیں کرتا تھا، لوگوں کے لیے بھی اس میں شک اور تردد پیدا کرتا تھا، تو ہر ایسے شخص کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کا جہنم میں گر جانا یہ میرا ظلم نہیں ہے، یہ میری طرف سے زیادتی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس میں رسول بھیج چکا تھا۔ اب تذکرہ ہے اس وقت کا جب جہنم میں ان لوگوں کو گرا دیا جائے گا جو جہنم کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم بھر چکی ہو؟ جو اتنے کافر اور اتنے مشرک اور اتنے بدعقیدہ اور فاسد لوگ تمہارے اندر آ گئے، تو کیا ان کی استعداد سے تم بھر چکی ہو، تمہاری خلا پر ہو چکی ہے؟ تو جہنم آگے سے کہے گی کہ حل من مزید، کیا کچھ اور ہے؟ تو یہ بات کفار کو ڈرانے کے لیے کہی جائے گی، کیونکہ جب وہ جہنم کی اس بات کو سنیں گے کہ اتنے لوگوں کے بعد بھی جہنم کہہ رہی ہے کہ میں ابھی خالی ہوں، تو ان لوگوں کی تکلیف میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ان کے خوف اور ڈر میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ ہم کیسے غضب کے ٹھکانے پر آئے ہیں جو سب کو کھا جانا چاہتا ہے۔ اور جہنم کی طرف سے یہ جو حل میں مزید کا جواب ہے، یہ بھی غضب کا اظہار ہے۔ اور یہ غضب اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ ہے جہنم کو،
جیسے سورہ ملک میں کہا کہ وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، یعنی جہنم یوں بھڑک رہی ہوگی جیسے کہ پھٹنے کے قریب ہے غصے سے، اور وہ کہے گی کہ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا بلکہ مزید چاہیے مجھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، مجھے جہنم کو بھرنا ہے جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی، یعنی انسانوں کو ڈالا جائے گا، جنات کو ڈالا جائے گا، سب چیزیں ڈالی جائیں گی، لیکن جہنم میں سے آواز یہی آتی رہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کریم اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کا مفہوم ہے اس طرح کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر چکی ہے، تو وہ کہے گی نہیں، اور سارے وہ لوگ جنہوں نے جہنم میں جانا ہوگا وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے وہ کہے گی کہ اب میں بھر چکی، اب مجھے کافی ہے۔ تو یہ دشمنان خدا کو ڈرانے کے لیے وہاں پر سوال و جواب کیا جائے گا، اور دنیا میں یہ بتا دیا، یہ اللہ کے مہربان ہونے کی نشانی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ آگے متقین کا تذکرہ کیا کہ دنیا میں اللہ کے خاطر تکلیفیں اٹھانے والے آج جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، ان سے مزید دوری نہیں رہے گی، متقین کے قریب کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہر اس شخص سے جو اواب بھی ہے اور حفیظ بھی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط متقین، دوسرا کہا جنت کا وعدہ ہر اس شخص سے ہوا تھا جو اواب ہے، جو حفیظ ہے۔ مفسرین کرام نے ان دونوں الفاظ کے معنی بہت سے بیان کیے ہیں۔ اواب بمعنی رجوع ہونے والا، یعنی ہر وہ شخص جو معاصی سے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اواب وہ شخص ہے جو خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے استغفار کرے۔ اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اواب وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس اور ہر نشست میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، اور فرمایا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اواب اور حفیظ وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس کے اٹھنے کے وقت یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم انی استغفرک مما اصبت فی مجلسی ھذا، پاک ہے اللہ اور اسی کی حمد ہے، یا اللہ میں مغفرت مانگتا ہوں اس برائی سے جو میں نے اس مجلس میں کی ہو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جو شخص اپنی مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ دعا پڑھے تو وہ سب گناہ جو اس مجلس میں ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی معافی فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یعنی اے اللہ تو پاک ہے، تیری حمد و ثنا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ تو اواب کے یہ سارے معنی درست ہو سکتے ہیں، رجوع کرنے والا گناہوں سے، گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرنے والا، اور اپنی مجلس کے برخاست ہونے کے وقت اس مجلس کی معافی مانگنے والا۔ اور حفیظ کے معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھے تاکہ ان سے رجوع کر کے تلافی کر سکے تو اس کو حفیظ کہتے ہیں، یعنی گناہوں کو یاد رکھنے والا۔ اور ان سے ہی ایک روایت میں حفیظ کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھے، حفیظ کے معنی وہ شخص جو اللہ کے احکامات کو یاد رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شروع دن میں 4 رکعتیں پڑھ لے اشراق کی تو وہ اواب اور حفیظ میں داخل ہے۔
یعنی وہ اواب اور حفیظ ہے۔ اور آگے انہی کی صفات بیان کی گئی کہ یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ ہر اس شخص سے کیا گیا جس میں یہ اواب اور حفیظ ہونے کے صفت کے ساتھ ساتھ اگلی بات کیا ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو اللہ سے ڈرتا رہا بن دیکھے۔ تو قیامت کے دن اللہ کی ذات کو دیکھ کر اس سے ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ غیب کے سودے ہیں۔ اور کہا جو اللہ کی طرف بقلب منیب رجوع ہونے والا دل لے کر آیا۔ حضرت ابوبکر وراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں منیب کی علامت یہ ہے کہ وہ حق تعالی جل شانہ کے ادب کو ہر وقت اپنے سامنے حاضر رکھے اور اس کے سامنے عاجزی سے رہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے، اس کو منیب کہتے ہیں، رجوع کرنے والا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، اور یہ وہ دن ہے جو ہمیشہ رہنے کا دن ہے، جنت والے جنت میں ہمیشہ، جہنم والے جہنم میں ہمیشہ۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا جاتا ہے کہ چونکہ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا خاتمہ ہوگا وہ موت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موت ختم نہ ہوئی ہوتی تو جب جنت میں جانے کے بعد یہ اعلان ہوتا کہ اے جنتیو یہاں کا رہنا ہمیشہ کے لیے ہے، اب یہاں سے باہر نہیں آنا، تو جنتی خوشی سے مر جاتے۔ اور جب جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ یہاں رہو گے تو وہ دکھ سے مر جاتے، لیکن موت ہی ختم ہے۔ تو لہم ما یشاؤون فیہا، جنت میں ان کو وہ سب چیزیں ملیں گی جس کی وہ خواہش کریں گے، ہر خواہش پوری ہوگی اور فوراً تیار ملے گی، انتظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اگر کسی شخص کو اولاد کی خواہش ہو تو اس کا حمل اور وضع حمل اور بچے کا بڑھنا یہ سب ایک ساتھ میں ہو جائے گا، ایک گھڑی میں ہو جائے گا۔ اسی طرح کھیتی کے بارے میں بھی دوسرے حدیث مبارکہ کے اندر یہ مفہوم آیا تھا کہ اگر کوئی شخص جنت میں جا کر کھیتی کا طالب ہو تو وہ کھیتیوں کا جوتنا اور ان کا بونا اور پھر ان کا بڑھنا اور فصل کا کٹنا یہ ایک ساتھ کے اندر ہو جائے گا۔ وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس ایسی نعمتیں ہیں جن کی طرف انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، اس لیے وہ ان کی خواہش بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت انس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو مزید کہا گیا ہے اس آیت میں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ زیارت ہے جو اہل جنت کو حاصل ہوگی۔ اسی طرح کی احادیث خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ اہل جنت کو یہ جو زیارت ہوگی یہ جمعے کے دن ہوا کرے گی۔ اور اسی کے ساتھ حدیث مبارکہ کا یہ بھی مفہوم ہے کہ لوگ اللہ کی زیارت کو جایا کریں گے، اور جو خواتین اللہ کے بیان کردہ حکم کے مطابق پردہ کریں گی اللہ خود ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر آیا کریں گے۔ تو اللہ کریم ہمیں ان لوگوں جیسی صفات عطا فرما دیں اور یہ صفات ہمارے اندر اپنے فضل و کرم سے پیدا فرما دیں، یہ باتیں اللہ ہمارے دل کی گہرائیوں تک پہنچا دیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔